اس لشکر کے جانبازوں سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے نام سے مشہور تھے، بر صغیر ہند و پاک کے ایک ایسے مایہ ناز عالم دین تھے جنہوں نے 20ویں صدی عیسوی میں ہندوستانی مسلمانوں پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہترین مفسر، ایک نامور مصنف اور ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے صوفی اور بزرگ تھے جن کے ہاتھوں پر بڑے بڑے اسلامک اسکالرس جیسے علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی وغیرہ نے بیعت کی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے تھانہ بھون میں 1863 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ماں کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہو گیا۔ آپ کے والد نے آپ کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، جہاں سے 1883 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد کانپور کے مدرسہ فیض عام میں ایک مدت تک درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دعوتی اور اصلاحی امور میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی دور دراز کے شہر اور گاؤں میں گھوم گھوم کر نہ صرف تقریریں کرتے بلکہ ان کو پرنٹ کرا کر کے بھی تقسیم کرایا کرتے۔ اس زمانے میں عام طور پر علماء کرام کی وفات کے بعد ان کی تقریریں شائع ہوا کرتی تھیں، مگر آپ پہلے ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے اپنی تقریریں خود ہی چھپوا کر شائع بھی کرائیں۔ 1897 عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور چھوڑ کر آپ اپنے آبائی وطن تھانہ بھون آ گئے۔ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مکہ ہجرت کر گئے تھے کی خانقاہ کو از سر نو آباد کیا اور مدرسہ اشرفیہ کے نام سے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں آخری دم تک تصنیف و تالیف اور بیعت و ارشاد میں مصروف رہے۔ 1906 عیسوی میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اور دوسرے بریلوی علماء نے مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر دیوبندی علماء کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کیا اور اس پر حرمین شریفین کے بہت سے علماء سے تصدیق اور تقریض لکھوائی اور اسے حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے چھپنے کے بعد بر صغیر ہند و پاک میں دیوبندی اور بریلوی فرقوں کا جنم ہوا۔ اس کے جواب میں علماء دیوبند کی طرف سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے المہند علی المفند لکھی، جس پر دیوبند کے تمام بڑے علماء نے دستخط کیے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل تھے۔ کتاب عربی زبان میں حجاز میں شائع ہوئی اور دیوبندی فکر پر اعتراضات کے جوابات دیے گئے، جس کے نتیجے میں بعض علماء حجاز نے اپنے موقف سے رجوع بھی کیا، جو المہند کے اخیر میں شامل کیا گیا۔ جہاں تک آزادی سے پہلے سیاست کا تعلق ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی مسلم لیگ کے زبردست حامی تھے۔ چنانچہ مولانا نے نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ اور 2 نیشن کی تھیوری کو سپورٹ کیا بلکہ ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں اور خاص طور پر مسٹر جناح سے مسلسل خط و کتابت اور علماء کی ایک ٹیم کو مسلم لیگ بھیجنا تاکہ انہیں اسلامی امور پر رہنمائی کر سکیں، انہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا اور کانگریس کی حمایت میں دیوبند کے بیشتر علماء کرام سامنے آ رہے تھے، اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی نے دیوبند کی مینجمنٹ سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی اور کانگریس کی حمایت کو قبول نہیں کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی برصغیر کے ان چند علماء کرام میں سے ایک ہیں جن کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے تقریباً 800 کتابیں اور تصنیفات اور رسائل لکھے، جن میں مشہور ہیں تفسیر بیان القرآن، بہشتی زیور، حقیقت الطریقہ، جمال القرآن، حیات المسلمین، دنیا و آخرت وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی عظیم شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے معاصرین کی رائے اور اس کے شاگردوں اور مریدوں کی علمی عظمت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ شاعر مشرق علامہ اقبال مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علم میں ایک اتھارٹی تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کو جب سلوک و معرفت کی راہیں طے کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی خانقاہ کا رخ کیا۔
یوں تو مولانا کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، مگر آپ کے مشہور خلفاء میں مفسر قرآن مولانا مفتی شفیع، مولانا شاہ ولی اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الباری ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا کفایت اللہ شاہ جہاں پوری جیسے علماء کرام شامل ہیں۔ تصوف، سلوک، علم و عمل، تصنیف و تالیف اور دعوت و ارشاد کا ہندوستان کا یہ روشن ستارہ 83 سال کی عمر میں 20 جولائی 1943 عیسوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور کرے اور آپ کی خدمات اور شاندار کارناموں کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے، آمین۔